قال له كذلك وجعل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطور نبوت اور رسول کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عام انسانوں سے ایک ممتاز حیثیت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. خصوصی صفات اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. اسی طرح آپ کے لیے خصوصی آداب جو اللہ رب العالمین نے آپ کے صحابہ کو سکھلائے تو پوری امت کے لیے وہ آداب. نبی علیہ السلام سے بات چیت کیسے کرنی ہے، تم اپنی آوازوں کو کس انداز میں پست رکھ کر گفتگو کرو گے، جب تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو اس کے آداب کیا ہیں. جب ان میں کوئی کام ہو، وہ گھر میں موجود باہر بیٹھ کے انتظار کرنا ہے، ان کو بلانا نہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے سردار، نبیوں کی امامت کا شرف حاصل کرنے والے اور تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم اور مکمل کرنے والے خاتم الانبیاء والمرسلین. اس موضوع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کے آداب سکھلائے. سورہ نور کو آپ دیکھیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہی سورہ الاحزاب، سورہ الحجرات کا پورا پس منظر آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے آداب صحابہ کرام کو سکھلائے کہ یہ عام انسان نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ نکاح بھی کیا عجیب نکاح تھا، جس کا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جب آپ کے منہ بولے بیٹے اسلام سے پہلے، نبوت ملنے سے بھی پہلے آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. زمانہ جاہلیت میں جو آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، قریش اور مکے کے مشرکین کے اندر یہ رواج تھا، وہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر اس کی باقی اولاد اور بیٹیاں ہیں تو وہ ان کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتا، گویا کہ وہ اس کی بہنیں اور یہ اس کا بھائی، باقاعدہ وہ وارث ہوتا تھا. لیکن دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، ظاہر اس معاملے میں خرابی انسانوں کی فطرت میں ہے کہ خون کے رشتے جو محرمات ہیں، ایک مرد کے جذبات اپنے محرمات کی طرف نہیں اٹھتے. یہ جو مسلمانوں کا سلیم الفطرت خاندانی نظام ہے، اس کی گفتگو ہو رہی ہے. البتہ غیر محرم کی طرف انسان کی فطرت ہے، مرد کی فطرت ہے، اس کے جذبات اٹھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس تصور کو، عرب کے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اس کی ابتدا خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی کہ جب زید نے ان سے نکاح کیا، آپ کے منہ بولے بیٹے زید نے، اور ان کی آپس میں بن نہیں سکی، طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق دے دی. اب آپ نے نکاح کرنا ہے.
کیونکہ حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے سسر کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح ہوتے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے حرمت ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس سے آپ ساری نسب کو توڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہچکچا رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم آیا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اے میرے محبوب آپ لوگوں سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ واقعتاً لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ایک بڑے سے بڑے مضبوط انسان کو بھی ہلا کر رکھ دیتے، تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو بھی اس معاملے میں ہچکچاہٹ ہوئی، پریشانی ہوئی، لوگ کیا کہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ نے یہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ آیت اتاری، زوجناکہا، یہ الفاظ سورۃ الاعراف میں، کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی آسمان سے، نبوت کا مقام، وحی کی حیثیت، یہ نکاح ہو گیا۔ زمین پر کوئی نکاح کی ایجاب و قبول کی کسی کے ولی، خاتون کے ولی کی اجازت، گواہ، نکاح کا خطبہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ وہ آپ کی بیوی بن گئی، جبریل امین کی آیت کا زوجناکا، آپ کی بیوی، اللہ نے آپ کو اجازت دی، اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا زینب کے ساتھ۔ زید نے جب طلاق دے دی، عدت مکمل ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کی بیوی، ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا۔ نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، زینب کو اپنی بیوی کو اپنے پاس رخصتی کر کے لے کر جاتے ہیں۔ فخر کیا کرتی تھی اپنی باقی سوکنوں پر، امہات المومنین کے آپس میں دینی معاملات میں بھی تقابل ہوتا تھا۔ کہا کرتی تھی زوجن کن اہالی کن وزوجنی من فوق سبع سماوات۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ لائے، وہ کہا کرتی تھی اپنی سوکنوں سے، تمہارا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے تمہارے سرپرستوں نے، اولیاء نے کروایا، جو سرپرست اور بڑے، میرا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے دار اس ہستی نے کروایا، اس ذات نے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ۔ اہل سنت والجماعت کا بنیادی جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ جو سیدہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، یہی قرآن نے عقیدہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی عقیدہ سکھایا ہے، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کا، محدثین کا، اہل حق جو ہیں اہل سنت والجماعت، ان کا یہی عقیدہ۔ وہ لوگ گمراہیوں کی طرف جاتے ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی جہت مقرر نہ کرے، معاذ اللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے اور حلول کا عقیدہ، جو حلولیہ ہے، صوفی حضرات ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات سے علیحدہ نہیں، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، وہ معاذ اللہ اس کائنات کے اندر آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود، تیرے اندر، میرے اندر، مسلمان کے اندر، کافر کے اندر، مرد کے اندر، عورت کے اندر، ہر چیز جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے دنیا، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود، معاذ اللہ۔ سب سے غلیظ ترین عقیدہ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فخر کیا کرتی، رخصتی ہوئی، دوسرے دن ولیمہ ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کی نکاح کے بعد ولیمہ ضرور کیا ہے۔ انس بن مالک اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ولیمے کے لیے جو کچھ میسر ہے دسترخوان بچھاؤ، اور لوگوں کو مدینے میں جتنے میرے صحابہ ہیں سب کو بلا کے، وہ کہتے ہیں میں باری باری جاتا، لوگوں کو بلا کے لاتا، لوگ آتے کھانا کھاتے پھر چلے جاتے، آتے کھانا کھاتے، جگہ تنگ تھی گھر کے اندر، 10 یا 12 15 لوگ کھانا کھاتے چلے جاتے۔ میں نے جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا،
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53، اس کی تفسیر صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، انس بن مالک۔ ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کاش کہ آپ پردے کا حکم دیں اپنی بیویوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو۔ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی، نئے مسلمان ہونے والے، بدوی، عربی، خانہ بدوش، جن کو آداب کا بھی پتہ نہیں، جن کی نیتوں کا کیا پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں، یہ پردے کا حکم ہے۔ لیکن ایک نبوت کا جو مقام ہے، انبیاء اس وقت تک نہیں اپنی زبان مبارک کھولتے تھے جب تک آسمان سے وحی نہیں آتی تھی، کیونکہ انبیاء کے بولنے کا مطلب ہوتا تھا شریعت وہی ہوتی تھی جب آسمان کی اجازت آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے حکم نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے جو باقی بچا ہو، سب نے کھانا کھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر جاتے ہیں، 3 آدمی کھانا کھانے کے بعد مسلسل گھر میں بیٹھے، ایک پہلو میں، ایک طرف، ایک کونے میں آپ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی، اور یہ صحن میں جہاں کھانا کھایا گیا مسلسل اپنی کچہری میں گفتگو میں مشغول، احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آئے، بیٹھے رہے، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو اٹھنے کی کیفیت ان کو دکھائی کہ میں اب اٹھ رہا ہوں، زبان سے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، طبیعت میں انتہائی زیادہ شرم ساری تھی، شرم و حیا کے بے کر۔ فرماتے صحابہ کرام ایک کنواری خاتون جس طرح شرمیلی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شرم و حیا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اخلاق کا اعلیٰ معیار، اخلاق کا وہ معیار جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں پوری زندگی مبارک کو بہترین نمونہ قرار دیا کہ یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی بھائی اب اٹھ جاؤ، کھانا ختم ہو گیا، مجھے اپنے گھر کی ضروریات ہیں، مصروفیات ہیں، اٹھ جاؤ، یہ ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ دوبارہ اٹھ کر چلے آئے، وہ تینوں لوگ ان کو احساس ہی نہیں ہوا، مسلسل بیٹھ کر کچہریاں کرتے تھے۔ بالآخر انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی نے جا کے بتایا کہ آپ وہ اٹھ کے چلے، جب تک نبی علیہ السلام اپنی باقی سابقہ تمام بیویوں کے پاس آئے، اور جب بھی نکاح کرتے تھے تو پھر باقی بیویوں کے ساتھ حال احوال معلوم کرنے جاتے، وہ پوچھتی اور دعائیں دیتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس واقعے میں الفاظ ہیں، دعا دیتی ہیں، بارک اللہ لک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نکاح کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے۔ تمام بیوی کے پاس گئے، سب نے دعائیں دی، برکتوں کی۔ نبی علیہ السلام کے علم میں بات آئی، انس بن مالک کے تبع خادم ہوتا تھا، ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کی چوکھٹ میں اپنا پاؤں مبارک رکھا، میں آپ کے ساتھ ہی تھا، پہلے میں ساتھ جاتا تھا، پردے نیچے نہیں ہوتے تھے، اب کی بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے دروازے کا پردہ نیچے گرا دیا۔ میں سمجھ گیا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ سورۃ الاحزاب کے اندر آ گئی پردہ کرنے کے احکامات نازل ہو چکے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام، دین کے ساتھ ایک تعلق، دین کا فہم، سمجھداری، فراست تھی کہ کئی باتیں سوچتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو قرآن بنا کے آسمان سے نازل کیا۔ وہ علیحدہ موضوع ہے، کئی ایسی مقامات ہیں، عمر کی موافقت میں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے کا حکم آج، اب اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، ان لوگوں کو احساس نہیں۔ یہ جو آیت آپ نے سنی اس کا پس منظر یہی
اللہ نے آیات اتار کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اصلاح کی. تربیت کے مراحل تھے، صحابہ بھی انسان تھے، بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں ہو جاتی تھیں، اللہ اور اس کے رسول اصلاح ان کی کرتے رہتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. مومنو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے. گھروں میں مت جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے. کسی دعوت کے موقع پر اگر طعام کے لیے بلایا ہے تو اس وقت جاؤ جب کھانا پک کر تیار ہو جائے. غیر ناظرین اناہ، یہ جانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت میں ابھی دیر ہے، تم گھر میں پہلے ہی داخل ہو کر بیٹھ جاؤ. گھنٹوں کے گھنٹے بیٹھے رہو، گھنٹوں کے بعد کھانا تیار ہو پھر تم کھانا کھاؤ. ولا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لو تو پھر نکل جاؤ. فانتشروا، ایک ٹائم پہ جاؤ جب تمہیں بلایا جائے، تاکہ میزبانوں کو اپنے گھر کے معاملہ سنبھالنے میں تکلیف نہ ہو. مہمان جائیں وقت سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے. ظاہر ہے گھر کے جو افراد ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں جو اہتمام کرتی ہیں، اور ہر ایک کا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ گھر کے رہائشی کمرے علیحدہ ہوں، بیٹھک علیحدہ ہوں، اور مہمانوں کے لیے جگہ حال الگ ہوں. ہر ایک کے گھر میں یہ سہولیات نہیں ہوتی. لہذا اپنے وقت کی بھی بچت کرو اور جو میزبان ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو. اس وقت جاؤ جب کھانا پک کر تیار ہو جائے، کھانا کھا لو تو بیٹھ کر کچہریاں کرنے کی ضرورت نہیں. کھانا کھا کر بیٹھ جاؤ، تم کچہریاں کرتے رہو. ولا مستأنسین لحدیث، ایسا بھی نہیں ہو تم گفتگو میں مشغول ہو. خود اللہ نے فرمایا اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف آتی رہتی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، لیکن وہ شرما جاتا ہے، تمہیں بول نہیں سکتا. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ تو جو حق ہے وہ بیان کرتا ہے. یہ ادب تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام، مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو سکھلایا، یعنی پوری امت کے لیے بھی یہی آتا. کیسے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، اس واقعے کے بعد عمومی طور پہ سورہ نور آپ پڑھیے، وہاں عام مسلمانوں کو قیامت تک ایک دوسرے کے گھروں میں کب جانا چاہیے، کب داخل ہونا چاہیے، اجازت کے بغیر یا اجازت لے کر، اجازت کا طریقہ کیا ہے، یہ آداب اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بھی تفصیل سے بیان کیا. پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. مومنو، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاؤ. دوست ہے، چچا زاد بھائی ہیں یا رشتہ دار ہے کوئی، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ. ہاں، جب جانا ہے کوئی کام پڑ جائے تو اجازت لو اور سلام کرو گھر والوں. یہ بات بہتر ہے، چاہے تم نصیحت حاصل لعلکم تذکرون. سورہ نور آیت نمبر 27. یہ تمہیدی جو گفتگو ہوئی، اس سے ہمارا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے خطبے میں ہم مجلس کے آداب جو گزشتہ خطبہ تھا اس کے کچھ متعلقات اور گھروں میں اجازت لینے کے آداب، پردے کے احکامات، گفتگو مجلس میں احکامات، اس کے متعلقات کچھ رہ گئے تھے، وہ آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے، ادخل. نبی علیہ السلام خاموش رہتے، اجازت نہیں دیتے کیونکہ سلام نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کو کہو اجازت کا طریقہ یہ ہے، سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد پھر یہ کہے کہ ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں. جب خادم نے جا کے بتایا کہ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے، کہ واقعہ ابو داؤد کے اندر موجود، پھر اس نے کہا السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد سلام اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ، امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کام پڑ گئے، بلایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازے پر اجازت طلب کرتے ہیں، السلام علیکم ادخل۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں مشغول تھے، کسی مسئلے کے متعلق سوچوں میں پڑے ہوئے تھے، دھیان نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر الفاظ کہے السلام علیکم ادخل، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سلام کیا، اجازت طلبی، جواب نہیں آیا، خاموشی سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر ان کو سوچ آئی کہ شاید کوئی آیا تھا، میں نے سلام کی آواز سنی تھی، اور وہ ابو موسیٰ اشعری، گھر والوں سے کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری کی آواز میں نے نہیں سنی تھی۔ ہاں آپ نے سنی، آئے تھے، اجازت طلب کی تھی، مرتبہ واپس چلے گئے۔ واپس کیوں چلے گئے؟ دوبارہ جب بلایا گیا تو پھر میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ نے پھر واپس کیوں چلے گئے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب کسی کے گھر میں جاؤ سلام کرو، اجازت لو، 3 مرتبہ اجازت نہ ملے، جواب نہ ملے تو پھر واپس چلے جاؤ، اور اس میں تم دل میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر والے کسی معاملے میں مصروف ہوں گے جس وجہ سے آپ کو اجازت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پہلی دفعہ سنی، ان کے علم میں یہ حدیث تھی ہی نہیں، اور احادیث کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے تھے تاکہ لوگ، کیونکہ اب تابعین کا، صحابہ اور تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اور حدیث شریعت کے بنیادی مآخذ، مصادر جو سورسز ہیں وہ قرآن اور حدیث، تاکہ لوگ احتیاط کریں، ہر کوئی بغیر احتیاط کے اپنی باتوں کو یا سنی سنائی کو حدیث کا نام نہ دے دے کہ یہ حدیث ہے۔ فرمایا اس پر گواہ ہے آپ کے پاس کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، گواہ لے آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر جاتے ہیں کہ امیر المومنین کا حکم ہے، اگر اس کی تائید میں مجھے گواہ نہ ملا تو سزا بھی مل سکتی ہے۔ انصار صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہیں چہرے پر پریشانی کے آثار، کیا ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری بتاتے ہیں مجھے گواہ چاہیے۔ انصار یہ سن کر مسکرانے لگے، ابو موسیٰ اشعری یہ ایک ایسی اتنی مشہور حدیث ہے، ہم انصاریوں کا بچہ بھی تمہارے ساتھ چل کر گواہی دے۔ چھوٹی عمر کے صحابہ میں شمار ہوتا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بوڑھ تھے، نوجوان صاحب، میں جا کے گواہی دیتا، میں نے خود اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی۔ ابو سعید خدری کا ہاتھ پکڑتے ہیں، دربار خلافت میں جاتے ہیں، ابو سعید خدری گواہی دیتے ہیں، بھائی بالکل یہی الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنے ہیں، جو ابو موسیٰ اشعری نے آپ کو بتایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افسوس، دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ الہانی صفق الاسباب کہ بازاروں کے سودوں نے مجھے مشغول کر دیا، اتنی مشہور حدیث میرے دل میں نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک انصاری صحابی سے باری تقسیم کی ہوئی تھی، ایک دن میں کاروبار کرنے جاؤں گا، آپ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھیں گے، جو حدیثیں آپ سنیں، جو معاملات ہو وہ آپ نے مجھے بتا دیں، یعنی کاروباری معاملات بھی چل رہے ہیں، اور حدیث سیکھنے کا شغف اور حدیث علم سیکھنے کا شغف اور دلچسپی شوق، پھر دوسرے دن میں بیٹھوں گا، آپ بھلے کاروبار کرو، پھر جو باتیں میں سنوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ترتیب، کاش کہ یہ ایک دن بھی میں نہ چھوڑتا، سارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تو نہیں تھے جنہوں نے نہ کاروبار کیا، نہ کھیتی باڑی باغوں کی طرف گئے، وہ چند لقمے مل جاتے تھے، نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر پڑے رہتے تھے، گھر سے نکلتے تھے چمٹ جاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ رہتے تھے،
سب سے زیادہ روایت بیان کرنے کا شرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن قربانیاں دینی پڑتی، دین سیکھنے کے لیے، زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو حکم کرنا پڑتا ہے۔ علم ایسی چیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وقت بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا صحابہ میں سے عمر بن خطاب جیسی شخصیت جن کا مقام و مرتبہ بھی آپ نے سنا کہ جن کی موافقت میں قرآن اترتا تھا، لازمی نہیں کہ ان کے پاس بھی پورے دین کا علم ہو، یہ ضروری نہیں۔ اس سے اہل علم نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ کسی بھی امتی خواہ و صحابی کیوں نہ ہو، اس کی تقلید کرنا شریعت میں اس کا تصور ہی نہیں۔ یہ تو صحابہ کوئی حق نہیں تھا کہ ہر بات ان کی لی جائے۔ تقلید کے معنی کیا ہے؟ کسی امتی کی ہر بات آپ نے مانی، دلیل بھی مت مانگو اس سے۔ عجیب تعریف، یہ چوتھی پانچویں صدی میں تقلید کا تصور نکلا، جس پہ آج کئی بڑے بڑے مذاہب کی بنیاد ہے، جو خود بے بنیاد تھی۔ یہ لفظ میں دہراتا ہوں، تقلید جس پر بڑے بڑے ادارے شہر قائم ہیں، لوگوں کی مساجد مراکز مدارس پر بنیاد تقلید، خود تقلید شریعت کی روح سے بے بنیاد۔ ادارے قائم ہونا اور بڑے بڑے مراکز ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مراکز اور بڑی بڑی مساجد، زیادہ تعداد میں طلباء کو اپنے اس تقلیدی فقہی مسلک کو پڑھانا اور پھر دعویٰ کرنا، اتنی تعداد میں طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہنا ہماری عمارتیں دیکھو، ہماری معاملات، ہمارا نظم دیکھیں پھیلا ہوا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں جس کی بنیاد اسی چیز پر ہو جو خود بے بنیاد۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ حدیث نہیں ہے، تو آپ نے اصل موضوع پر آ جائیں۔ ہم نے یہ سیکھ لیا آداب مجلس اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے۔ گھر میں جاتے ہیں تو آپ اجازت لیں، 3 مرتبہ سلام کے ساتھ آپ کو اجازت مل جائے تو چلے جائیں، اگر خاموشی ہو جائے تو آپ خاموش ہو کر وہاں سے واپس چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کے تمام معاملات ہمیں سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے گھروں میں اجازت لینے کے احکامات تفصیل کے ساتھ نازل فرمائے۔ بالخصوص اللہ نے فرمایا جو تمہارے خادم، ایک آقا ہے اس کا جو نوکر، غلام جو ہوتے تھے اس وقت کے غلام، یاد رہے اس وقت جن کو غلام کہا جاتا تھا، باندیاں کہا جاتا تھا۔ آج کل گھروں میں اگر ڈرائیور رکھے جاتے ہیں، باورچی رکھے جاتے ہیں، کام کاج کے لیے بچے رکھے جاتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ آزاد ہیں، وہ احکامات نہیں ہیں جو غلاموں کے احکامات ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے باورچی رکھا ہے تو آپ کے گھر کی خواتین ان سے علیحدہ رکھیں، ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کا عذر غلط ہے کہ ہمارے گھر کا یہ نوکر ہے، باورچی، وہ آزاد ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا ڈرائیور، آپ ان کے ساتھ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو اکیلا کسی ادارے میں پڑھائی کے لیے، پڑھانے کے لیے نہیں بھیج سکتے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو غلاموں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثلاث عورات، جن سے پردہ نہیں ہے وہ بھی گھروں میں بالخصوص 3 وقتوں میں تمہارے کمروں میں آئیں، تو پھر تمہارے خواب گاہوں میں آئیں تو اجازت لے کر، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم قیلولہ کرتے
سورہ سلام عورات لکم، جو تمہارے پردے کے اوقات ہیں. انسان گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی بھی کیفیت میں ہوتا ہے، ان اوقات میں خاص. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، فرمایا پھر اس کے بعد وہ آتے جاتے ہیں، کوئی حد نہیں، تمہارے گھر کے افراد ہیں اور غلاموں سے، اس وقت کے غلاموں سے پردہ نہیں ہوتا. جو باقاعدہ غلام ہوتے تھے وہ آزاد نہیں ہوتے، جن کے احکامات ہی الگ. فرمایا اور وہ بچے بھی آ سکتے جن کو ابھی جنسی معاملات کا علم نہیں. اللہ تو حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. آپ نے سنا لم یظہروا علی عورات النساء، اس میں اشارہ ہے کہ جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے کے بعد تو پردہ ہے، اگر وہ غیر محرم ہے، نامحرم پردہ ہے، لیکن بالغ نہیں ہوا لیکن وہ جنسی مسائل کو سمجھتا ہے تو پھر اس سے بھی پردہ. فرمایا ہم سے بھی پردہ نہیں. غیر اولي الاربہ، جنہیں یہ شہوت اور حاجت نہیں. مخنث ہجرہ جسے کہا جاتا ہے، وہ محض کھانے کے لقموں کے لیے آتے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں، تو ان سے بھی پردہ نہیں. ہاں وہ آئیں اپنے کام سے کام رکھیں، وہ اپنی زبان سے بھی اس طرح کے ماحول کو خراب نہ کریں. جیسا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں موجود تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ہماری والدہ ام المومنین نبی علیہ السلام کی گھر والی موجود تھی. ان کا بھائی عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ سے وہ باتیں کرنے لگا، مخنث باتیں کرتے کرتے ایک خاتون کی جسمانی خد و خال کا ذکر کرنے لگا. ایک خاتون ہے فلاں علاقے میں، بڑی خوبصورت کا جسم، اس کے جسم کے ڈول ایسے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام الفاظ نے فرمایا فوراً اس سے اس کو نکالو، میرے گھر سے نکالو. یعنی ہمارے گھروں میں جہاں پردے کا اہتمام ہے وہاں ایسا ماحول بھی نہیں ہو کہ لوگ آ کے یا کسی ذریعے سے وہاں جنسی معاملات پر گفتگو. فرمایا آئندہ تمہارے گھروں میں یہ داخل نہ ہو. پہلے اجازت تھی، پھر ہمیشہ کے اس پہ پابندی. ہم نے یہ کثر نکال دی ہمارے ماحول میں، موبائل فون کی صورت میں. اس موبائل میں اس مختلف چینل پر بے پردگی کی چیزیں، غیر مردوں کے معاملات دیکھنا اور پھر فلمیں اور ڈرامے وغیرہ یہ دیکھنا ہمارے گھروں میں عام ہو چکا ہے. لہذا کسی کے باہر سے فزیکلی آنے کے بغیر شیطان اپنا کام موبائل کے ذریعے کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے اور ہم اپنی اصلاح کریں کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، وہ سختی کریں، نگرانی کریں اور اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں موجود تھے. ایک بدوی خانہ بدوش جو اکثر آتے تھے، نبوت کے آداب سے واقف نہیں ہوتے. صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے. وہ آ کے دروازے کی جھریوں سے اندر جھانکنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت تیر تھا. فوراً وہ تیر اٹھایا اور اس کی آنکھ پھوڑنے کے لیے اس کی طرف تیزی کے ساتھ لپکے. اسی اسرا میں وہ دروازے سے ہٹ گیا، علیحدہ ہو. پھر دروازہ کھول کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے اس بندی کو کہا اگر میں پہنچ جاتا تو دروازے پہ کھڑا ہوتا، میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا. اس تیر کے فرمایا انما جعل الاستئذان باجل البصر، گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت کا حکم اسی لیے تو ہے کہ کسی کے گھر میں تمہاری نظر نہ پڑے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری نظر کسی کے گھر میں نہ پڑے اور تم آ کر دیکھ رہے ہو. پھر عمومی حکم فرمایا، یعنی ایک مرد کو غیور ہونا چاہیے، اپنے شرعی پردے کے متعلق سخت ہونا چاہیے. یہ اسلام ہے. لوگ اس کو دقیانوسی، ملائیت وغیرہ جیسے نام دیتے ہیں. سختی یعنی سختی کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس ملائیت کو چھوڑے اور بے پردہ عورتوں کو باہر نکال کے ان کی نمائش کروائیں، پھر لوگ خوش ہوں. الحاد تو یہی چاہتا ہے نا، سیکولرزم یہی چاہتا ہے. کتنی پاکیزہ اور پرامن تعلیمات اسلام کی، جس میں ہماری عزتوں کی حفاظت. فرمایا تمہارے گھروں میں کوئی جھانکے تم اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالو، نکال دو آنکھ، تو اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی
کیونکہ تم نے اپنی عزت کا دفاع کیا۔ یہ الفاظ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ سختی اور غیرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلائی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کا ایک واقعہ، سفر میں آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ تھی امہات المومنین، جن کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن اصول تو اصول ہے نا۔ یہ مت کہیں ہمیں اپنی بیٹیوں پر فل اعتماد ہے، ہمیں اپنی بہنوں پر اندھا اعتماد ہے اور ہمیں کوئی ایسا تصور نہیں کہ ایسا معاملہ کرے۔ نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پاکیزہ کوئی خاتون ہو سکتی ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے پاکیزہ کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ یہ شرعی پردے کے احکامات تو ان کے لیے بھی تھے۔ فلا تخضعن بالقول، کہ غیر مرد سے پردوں کے پیچھے کوئی سوال بھی کرنے آئے تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کے لیے احکامات ہوتے ہیں۔ آپ کا خادم تھا اس سفر میں جو اونٹوں کی مہار پکڑ کے آگے جا رہا تھا، 3-4 اونٹ تھے اور وہ کچھ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، جیسے حدیث ہوتی ہے، نظم ہوتے ہیں، غزلیں ہوتی ہیں، الفاظ درست تھے تاکہ لوگوں کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کے آواز میں بڑی ترنم تھی، انتشا اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا یہ پرترنم جو آواز ہے یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا یا انتشا، اے انتشا رک جاؤ، اپنی ترنم والی آواز کو بند کرو۔ سوقاً بالقواریر، پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی اور اللہ نے ان کو عقل کم دی ہے، وہ شیشے کی طرح یکدم ٹوٹ جاتی ہے، بھربھرا جاتی ہے، یعنی جلدی مائل ہو جاتی ہیں، عقل کم، تھوڑی سی بات دیکھی اور مائل ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت میں ان کی کمزوری، لہٰذا ان کے سامنے ابھی چہرہ نہیں دیکھا، خالی مرد کی آواز کی ترنم پہ بھی، ترنم سن کر بھی ایک خاتون مائل ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، جن تعلیمات کو آج ہم نے بالکل اپنے پیچھے چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار کیا، میں چاہتا ہوں مسجد میں خواتین بھی نماز پڑھنے آتی تھی، صحابیہ جن کی پاکیزگی آپ نے سن لی کہ مردوں کے لیے علیحدہ دروازہ، خواتین کے لیے دروازہ علیحدہ، اور پھر وہ بنوایا، خواتین علیحدہ دروازہ جاتی تھی، وہیں سے جاتی۔ اس کے باوجود صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہوتے تھے، کافی دیر اسی لیے بھی بیٹھے رہتے تھے جب تک آقا علیہ السلام اٹھتے نہیں تھے، کوئی صحابی اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں، یہ ادب تھا۔ ورنہ شرعاً جو عام امام کی اقتدا ہے سلام پھیر لیتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد مقتدی آزاد ہے، اٹھ سکتے ہیں۔ ذکر اذکار کی اہمیت ہے، جو بیٹھ کے اذکار کرے، کسی کو ایمرجنسی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی آداب میں سے صحابہ کرام نہیں اٹھتے تھے جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی پر بیٹھے، نماز پڑھانے والی جگہ۔ وجہ کیا تھی؟ لِكَيْ تَنْصَرِفَ النِّسَاء، تاکہ خواتین سلام پھیرنے کے بعد اٹھ جائیں، اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، اس کے بعد مرد اٹھیں، ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ وجہ ہے۔ صحابیات آتی تھی نمازوں میں، لیکن نبی علیہ السلام کو اختلاف سے بچانے کے لیے دروازہ بھی علیحدہ بنوایا اور آپ انتظار کرتے تھے وہ چلی جائیں، اس کے بعد تو عبادات کا موقع ہو، اکثر یہ ہمارا خطبہ جمعہ ہے، خواتین آتی ہیں، رمضان مبارک میں تراویح میں خواتین آتی ہیں، ختم ہونے کے بعد اس طرح کا ماحول نہیں ہو کہ اختلاف یا ٹکراؤ ہو جائے۔ بعض مرتبہ باہر نکلنا ہوتا ہے کسی کام سے دیر سے ہی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس مسجد میں بالخصوص خطبہ جمعہ ختم ہونے کے بعد ہمارے یہاں معاملات درست نہیں، ان مرد حضرات کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار خطبہ کسی اور مسجد میں ہوتا ہے، وہاں سے فارغ ہو کے جب آنا ہوتا ہے تو دروازے پر جب نظر پڑتی ہے تو ماحول دیکھنے کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہ مناسب نہیں۔ کافی مرد حضرات سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے اور مرد سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نامناسب طریقہ ہے۔ کتنے ہمارے اچھے ساتھی ہیں یہاں ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، یہاں
باقاعدہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اکثر خطبہ یہاں پڑھتے ہیں، جب انہیں باقاعدہ فون آتا ہے پھر موڑ کے جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. آپ کسی بات اللہ جانے کسی کے دل میں کیا ہے، پالو نے آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی والدہ ہے، اسی کے بہانے آپ بیٹھے ہیں، ساری خواتین اتر رہی ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ کھڑے ہوئے ہیں. کل فونوں پر رابطے کے کمیونیکیشن سسٹم میں کتنی آسانی، ہر ایک خاتون کے پاس، مرد کے پاس فون. جب آپ کو میسج آ جائے میں باہر نکل رہی ہوں، اس وقت آپ جائیں انہیں لے کر چلے جائیں. آدھا گھنٹہ پہلے آپ کھڑے ہوئے سامنے سیڑھی کے. یہ کیا مناسب ہے؟ انتہائی نامناسب. یہاں اس کی اصلاح کی ضرورت. خواتین کی اعتراض ہے جن کے ساتھ آئی ہیں اپنے مرد حضرات کہ میں اب باہر نکل رہی ہوں، ایسا نہیں ہو سیڑھیوں پہ کھڑی اسی وقت نکلے جب کمر کو لینے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی احتیاط. تو یہ آداب ہیں. عبادات کے علاوہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بے شمار اصولیات اور بھی ہیں جو ہمیں اصول اور قواعد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ان کی پابندی ضروری ہے تاکہ آگے کوئی نقصان نہ ہو. پھر آگے اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم مجلسوں کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیں، گھروں میں جانے کے آداب کا لحاظ رکھیں. دعوت ہے کسی کی طرف سے، وہاں گئے ہیں تو ایک ٹائم پہ جائیں، کھانا کھانے کے بعد وقت اپنا بھی بچائیں، سامنے والا کا بھی بچائیں. نکل آئے. آج کل تو پھر شادی حال نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے کہ گھروں میں دعوت دینے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر شادی حالوں کی جو حالت ہے، جو وقت کا دھیان، جو کھانوں کا دھیان ہوتا ہے، وہ تو ہم سب کے سامنے موجود ہے. 10 بجے رات 9 بجے کی دعوت اور پھر 12-1 بج جاتے ہیں، آدھی سے زیادہ رات گزارنے کے بعد آتے ہیں. پھر کہاں وہ فجر نماز کے لیے اٹھیں اور وہاں بیٹھ کر کھانوں کا جو دھیان ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. بالخصوص شہر حیدرآباد یا کراچی میں بھی یہ ہے کہ ساری رات لوگ جاگ رہے ہیں. ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں، عادت سویرے سونے والوں کو پریشانی تو ضروری. کاش کے باقاعدہ حکومتی لیول پر، انتظامیہ لیول پر ایسا ماحول بنایا جائے. کرونا میں ہم صحیح تھے جو کرونا میں ماحول بنا. علماء کہتے ہیں کرونا جو 2 سال 2.5 سال کے لیے آیا نا، بظاہر عذاب ہے لیکن اس میں خیر بھی بڑی تھی. ان دنوں میں جو شادی حالوں میں جو پابندی لگی تھی بہترین معاملہ ہو گیا. سویرے 10 بجے تک وہ فارغ ہو کر اپنے گھروں میں کھانا کھا کر بیٹھ جاتے. پھر یہ قوم ڈنڈے کی ہے. اب جب حکومت کی طرف سے ڈھیل مل گئی، وہی 1 وہی 2 بجے کتنا وقت کے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں بیٹھ کر مجلسوں میں بھی ہم عام کچہریاں کرتے رہتے ہیں. بیٹھ بھی گئے، کھانے میں لیٹ گئے تو اللہ کا ذکر کرے، نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی پڑھتے رہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان لهم ترة يوم القيامة ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. تم کسی بھی مجلس میں جاؤ، دعوت ہے، شادی کی، نکاح کی، ولیمے کی، دوستوں کی محفل ہے، گیدرنگ ہے، آپ کسی بھی جگہ میں بیٹھے، فرمایا لوگ بیٹھے لیکن اس مجلس میں 2 کام نہیں کرتے: اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی برکتوں کی دعائیں نہیں کرتے. قیامت کے دن وہ ان کے لیے باعث وبال ہوگی، وبال کا سبب بنے گی وہ مجلس جہاں اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دی. فرمایا اللہ چاہے تو ان کو اس گناہ کا عذاب دے، چاہے تو اللہ معاف کرے. اگر اس مجلس میں بیٹھ بھی جائیں دعوت وغیرہ میں تو خود بھی ذکر شروع کر دیں، لوگوں کو یہ حدیث بھی سنائیں کہ دنیاوی موضوعات کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، نبی علیہ السلام پر درود بھی پڑھتے رہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا یہ اللہ کے ذکر و اذکار کی طرح مستقل حیثیت رکھتا ہے. یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے تو ایک حصہ اپنے اذکار میں سے، وظائف میں سے نبی علیہ السلام کے لیے درود شریف پڑھنے کا ضرور رکھیے. 1 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کی بھیجتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن، بالخصوص جمعے کے دن بھی نے فرمایا کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا یہ درود فرشتے مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا میں جواب دیتا ہوں، عالم برزخ میں، قبر کی زندگی جو مبارک زندگی ہے، جہاں انبیاء اور شہداء اللہ کی جنتوں میں ہے، اس مبارک زندگی میں تمہاری یہ امانت فرشتے مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو لہذا ایسی مجلسوں میں آداب یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر بھی کیا گیا۔ یہ چند باتیں تھی، گفتگو تھی جو آپ نے سماعت کی، مجلس کی آداب، مرد اور عورت کا مختلف مجلسوں میں اختلاف، ان سے کس قدر بچنا چاہیے، اور پھر ذکر و اذکار کی اہمیت، اللہ رب العالمین کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور دونوں جہانوں کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد ابو ہریرہ میں میرا درس انشاءاللہ ہونا ہے۔ گھروں پہ آنے والے اختلافات اور درد میں گزرتے ہیں،